بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ طلباء جو کہ قرآن حفظ کر رہے ہیں یا وہ حضرات کہ جو قرآن حفظ کر چکے ہیں ان کے لیے چند ضروری گزارشات لے کر آئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید بآسانی یاد کر لیں، ہمیں یاد کرنے میں دشواری نہ ہو، جو یاد کریں ہمیں وہ یاد ہو جائے، اور وہ جنہوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو حفظ قرآن کیا ہے وہ ہمارے سینے میں محفوظ رہے، وہ ہمارے سینے سے کبھی نکلے نہ، وہ ہمیں یاد رہے۔ تو آپ نے ایک بات پر عمل کر لینا ہے، آپ نے اس کو اپنی گرہ سے باندھ کے رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرآن آپ کے سینے سے کہیں نہیں جائے گا، انشاءاللہ آپ کے حافظہ آپ کا مضبوط رہے گا، اور جو یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہو جایا کرے گا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس کو مکمل دیکھ کر اور اس پر عمل کر لیں گے، آپ جو آپ کو بتایا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ملے گا، اور اس کو ویڈیو کو لائک کر شیئر بھی کر دیجیے گا کہ دوسرے اس کو سنیں گے، عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو طلباء ہوتے ہیں یعنی قرآن حفظ کرنے والے ہوتے ہیں دوران طالب علمی کے اندر، یا جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہوتا ہے، حفظ کرنے کے بعد پھر ان کا جو انداز زندگی ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ ان کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کا انداز زندگی بالکل مختلف ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد جیسے کہ داڑھی نہیں رکھتے، حفظ قرآن کر لیا، حفظ قرآن کرنے کے بعد وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے تو معذرت داڑھی کو بھی وہ کٹوا لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ حفظ قرآن تو کر لیتی ہیں، شوق ہوتا ہے کمپلیٹ کر لیا، لیکن حفظ قرآن کرنے کے بعد یا حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، بے پردگی کا ان کا انداز ہوتا ہے، با پردہ نہیں ہوتی، وہ پردہ نہیں کرتی، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث رکھتی ہیں۔ اچھا، دوران طالب علمی کے اندر اب گناہ کریں گے تو یاد رکھیے گا گناہ کرنے سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، روحانیت پر آپ کے اثر پڑتا ہے، پھر آپ جو یاد کریں گے پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں سارے معاملات کرتا ہوں، وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں اور مجھے شوق بھی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہو پاتا، میں یاد نہیں کر پاتا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اپنے اوپر اپنے معاملات کے اوپر غور و فکر کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، میں کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی، ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کر وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو یاد کریں وہ یاد ہو جائے، تو آپ نے نیک اعمال کرنا ہے۔ جب نیک اعمال کریں گے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، روحانیت آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ایسی روحانیت آپ کو ملے گی کہ آپ جو یاد کریں گے آپ کو وہ یاد ہو جائے گا، اور جو یاد کر لیا انشاءاللہ وہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز پڑھنے سے ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں عطیہ بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو عبادات کی طرف بھی لگانا ہے، نمازوں کی پابندی لازمی کرنا ہے۔ بہت سے حفاظ کرام کو دیکھا گیا نماز نہیں پڑھتے، بہت سے حفاظ کرام کو دیکھا گیا ہے وہ صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں صرف رمضان جا کر نماز پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے پیچھے تراویح کی نماز کہ کوئی پڑھے گا تو ہوگی نہیں، کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر کو امام بنایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ کہ اس کے پیچھے پھر نماز پڑھیں گے تو لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک تو داڑھی منڈا رہا ہے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم کر رہا ہے یا پورے سال نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ تو ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ حفاظ کرام اپنے کردار پر، اپنے انداز پر غور و فکر کریں۔ آپ ایک حافظ قرآن بن چکے ہیں، آپ نے اللہ کا پاک کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، آپ کے انداز میں تبدیلی نہ آئے، آپ کے معاملات میں تبدیلی نہ آئے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے بھائی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے اور آپ کو اس کی روحانیت بھی ملے، اس کی برکتیں بھی ملیں، کیونکہ یاد رکھیے حدیث مبارکہ کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے حافظ قرآن کے لیے، جو اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو،
ٹھیک ہے، صرف حفظ قرآن کر کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کی فضیلت کو ہم پالیں گے، حفظ قرآن کر کر ہم اس کو بلا دیں اور نہ نمازیں پڑھیں، نہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ چہرے پر داڑھی سجائیں، نہ اسلامی بہنیں جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ نہ پردہ کریں، تو یہ چیزیں کرتے رہے پھر ہم کہیں تو ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہمیں تو یہ برکتیں ملیں گی. بھائی برکتیں فضیلتیں اس وقت ملیں گی جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے، آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں بھی ڈالیں گے جس پر حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پانچوں نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.